میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد مزدور تھے، کہیں کوئی مزدوری مل جاتی تو کر لیتے تھے۔ اماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھیں، مالکن انہیں اپنے گھر کا باسی کھانا دے دیتی، ہم وہی صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، وہیں سے میں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور میٹرک بورڈ میں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا۔ میری تصویر اخبار میں چھپی تھی، چھوٹا سا ایک انٹرویو بھی ہوا تھا۔ میرے ماں باپ اس دن بے حد خوش تھے، ابا کا چہرہ تو خوشی سے دمک رہا تھا، سب کو بتا رہے تھے کہ نیلم میری بیٹی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے۔ ابا کا سینہ چوڑا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، آج میں ان کا فخر بن گئی تھی۔ زارون سے میری پہلی ملاقات گورنمنٹ کالج میں ہوئی تھی، اس کی چھوٹی بہن وہاں پڑھتی تھی، وہ شاید اسی سلسلے میں کالج آیا تھا۔ پینٹ کوٹ ٹائی پہنے وہ خوش شکل نوجوان جب اپنی بہن کے ساتھ پرنسپل کے آفس جا رہا تھا، لڑکیوں کی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور پھر دولت مند بھی تھا، اور لڑکیوں کا کرش ایسے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بہن لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور نہایت مغرور اور بدتمیز تھی۔ اب بھی وہ اس کی شکایت سننے ہی وہاں پہنچا تھا۔ وہ اکثر پروفیسر سے بدتمیزی کرتی تھی، شاید اسے اپنے دولت مند ہونے پر بہت گھمنڈ تھا۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، میں لائبریری سے بک ایشو کروا کر باہر نکل رہی تھی جب میں نے زارون کو اس کی بہن کے ساتھ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ کچھ پل تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی، لیکن پھر میں فوراً سنبھل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں ایسے خواب نہیں سجانے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتی تھی، پرانے سے بوسیدہ سے مکان میں رہنے والی لڑکی تھی، اور وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا ایک نوجوان تھا، جدی پشتی امیر زادہ۔ میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اپنی دوست کے ہمراہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل دی، لیکن وہ شخص اچانک سے میرے پاس آ گیا۔ اس وقت اس کی بہن اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا۔ ایکسکیوز می مس نیلم، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے، اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر چہکا تھا۔ میں نے نافہمی سے اسے دیکھا، وہ کہنے لگا، آپ وہی نیلم بشیر ہیں جنہوں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی میں وہی ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ میری بات پر تعجب سے ابرو چڑھا کر بولا کہ میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہوں، کراچی کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں میرے والد کا شمار ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ جیسی اس کی بہن گھمنڈی تھی، مجھے پہلی نظر میں وہ بھی ویسا ہی لگا تھا۔ میں ذرا سا مسکرائی، میں نے کہا، وہ شہرت تو آپ کے والد کی کمائی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ آپ کی پہچان بھی بن گئی، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں۔ وہ مجھے بڑے تعجب سے دیکھتا رہ گیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ شاید میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ میں بی کام کے ہر سال میں ٹاپ کلاس نمبروں سے پاس کرتی آئی تھی، اسکول اور اس کے بعد یونیورسٹی۔ میں نے ہر مقابلے میں حصہ لیا اور جیت کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ اب تک میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اس کے علاوہ میں بڑی کلاسز کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، اس لیے یونیورسٹی کے سارے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کر کے بھی بہت سے اخراجات کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کراچی کی بڑی کمپنیوں میں اپنی سی وی بھیجی تھی۔ میں تھی تو ایک مزدور کی بیٹی، لیکن قسمت کی دھنی تھی۔ مجھے سب سے پہلی انٹرویو کال زارون کی کمپنی سے آئی تھی۔ اس وقت تک اس شخص کو بھول بھال چکی تھی، کیونکہ اس معمولی سی ملاقات کو سالوں بیت چکے تھے۔ میں جب اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، زارون اس وقت اپنے باپ کی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ میں جب اپنی فائل ہاتھ میں لیے انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ابھی اپنی فائل بھی نہیں دکھائی تھی، نہ ہی اپنا نام بتایا تھا، لیکن وہ مجھے کہنے لگا، نیلم پلیز۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکی تھی۔ وہ کمپنی کا آنر تھا۔ اس وقت اس کے پاس انٹرویو دینے کے لیے 50 کے لگ بھگ لڑکیاں آئی تھیں۔ ایک کے بعد ایک لڑکی کا انٹرویو لینے والے کو بھلا میری فائل دیکھے بنا کیسے میرا نام معلوم ہو سکتا تھا؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مجھے ابھی اس سے کی جانے والی پہلی ملاقات یاد نہیں تھی۔ اس نے میری فائل کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، مگر میری ساری کامیابیوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کیسے یہ سب جانتا تھا؟ پھر کہنے لگا،
میں آپ کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ میری کمپنی کے لیے آنر کی بات ہوگی اگر مس نیلم آپ یہاں جوائن کریں گی۔ اس نے مجھ سے انٹرویو کے نام پر ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ جتنی تنخواہ اس نے مجھے آفر کی تھی میرے لیے وہ بہت زیادہ تھی۔ شاید مجھے کہیں اور اتنی تنخواہ نہ ملتی۔ بے شک میرے پاس ایک قابل تعریف تعلیمی ریکارڈ تھا، لیکن میرے پاس کام کا تجربہ صفر تھا۔ میری والدہ بھی اب بیمار رہنے لگی تھیں، ملازمت بھی چھوڑ چکی تھیں، اس لیے میں نے یہ نوکری قبول کر دی۔ زارون نے مجھے ایڈوانس 1 لاکھ کا چیک دیا تھا اور مجھ سے ایک کنٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ میں اگلے 2 سال تک اس کی کمپنی کے علاوہ کسی سے بھی کام نہیں کر سکتی۔ مجھے یہاں تنخواہ اچھی مل رہی تھی، اس لیے میں نے یہ نوکری قبول کر دی، لیکن شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن زارون نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ضروری فائل لے کر اس کے روم میں چلی گئی۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ میرے روم میں بیٹھ کر کام کیا کریں گی۔ میری کرسی اور کمپیوٹر پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں خود آپ کو کام کے بارے میں سمجھاؤں، اس لیے آج کے بعد آپ یہیں کام کریں گی۔ میں نے اس کی بات تو مان لی تھی، لیکن وہ شخص اب مجھے ہر وقت دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا لباس ہمارے آفس کی مناسبت سے درست نہیں ہے، آپ دوپٹہ سر پر مت لیا کریں۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے میرے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت نہایت بری لگی تھی۔ میں نے کہا یہ میرے کام کا حصہ نہیں ہے، میں لباس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا دوپٹہ دوبارہ اپنے سر پر لے لیا۔ وہ میرے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ انہی دنوں میرا ایک رشتہ بھی آ گیا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اور وہ رشتہ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان بھی پڑھا لکھا تھا، نوکری پیشہ تھا، میرے ہی محلے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ شاید اس نے مجھے آفس آتے جاتے دیکھا تھا۔ میں اسے پسند آ گئی تو اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میرے والدین کو وہ رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر لگا تھا۔ میں نے بس ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری جاری رکھوں گی، کیونکہ میں اپنے والدین کا واحد سہارا ہوں، اس لیے مجھے ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ میری اس شرط پر بھی ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جب یہ بات میں نے زارون کو بتائی تو وہ مجھے نہایت غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا مجھ سے کمٹمنٹ کر کے آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کی شادی ہوگی تو میری نوکری کا کیا ہوگا؟ مس نیلم، میں نے کہا میں نوکری جاری رکھوں گی، میں اپنا وعدہ نہیں توڑتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا انکار کر دو اس رشتے سے، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ۔ میں کل خود تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ اس نے تو جیسے خود سے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے حتمی انداز میں فیصلہ سنا رہا تھا۔ میرا دماغ یہ سن کر ہی چکرا سا گیا تھا۔ وہ اب غصے سے سگریٹ منہ میں لیے لیٹر سے جلا رہا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ پھر میں کیوں اس امیر زادے سے شادی کرتی جس کے بارے میں آفس کولیگ سے بہت کچھ سن چکی تھی کہ وہ ایک آوارہ مزاج اور عیاش انسان ہے۔ اس کی نظر میں عورت کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے، بس اسے عادت پڑ چکی ہے۔ وہ جس چیز کی خواہش رکھتا ہے اسے اپنائے بنا رہتا نہیں ہے، اور اپنانے کے بعد زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھتا نہیں ہے۔ میں بھلا کیوں اس شخص کی زر حدید بنتی؟ میں واپس گھر آ گئی۔ شام کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بڑی زور سے بجا تھا۔ دروازہ میری والدہ نے کھولا تو بہت سے ملازمین ٹوکرے اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے۔ ان ٹوکریوں میں رسم منگنی کے لحاظ سے مختلف اشیاء تھیں، کسی میں ڈیرو مٹھائی، کسی میں پھل، کسی میں قیمتی لباس اور ذبائش کا سامان۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر یوں آیا تھا جیسے میرا رشتہ طے کر چکا ہو، لیکن میری بات پہلے ہی پکی ہو چکی تھی۔ میرے والدین یہ سب دیکھ کر ہکا بکا سے رہ گئے تھے۔ اس کی والدہ خاموش تھیں۔ وہ لوگ بس کھڑے کھڑے ہی بولے ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہم منگنی کی انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے والد نے روک دیا، کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور ہم اپنے ہی جیسوں میں رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میرے والد کی بات سن کر زارون نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور بڑی بے تکلفی سے میرے پاس آ گیا۔ میرے والدین کے سامنے اس نے میرا ہاتھ زبردستی تھاما اور مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتی ہی رہ گئی۔ زارون کے ساتھ اس کے گارڈ اور ملازم بھی آئے تھے۔ میرے والد میری جانب بڑھنے لگے تو انہیں زارون کے گارڈ نے پکڑ لیا۔ میں غصے اور بے بسی کے مارے رونے لگی تھی۔ میری والدہ گمسم سی کھڑی تھیں۔ وہ میرے والد کے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی مجھ سے نکاح کر چکی ہے اور آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ عزت سے دنیا کے سامنے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ یہ بات سن کر میں چپ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو،
میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا اور میں تم پر کیس کر دوں گی کہ تم کیسے زبردستی مجھ سے میری مرضی کے خلاف رشتہ طے کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور اپنی جیب سے چند پیپر نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر وہ مجھ سے کسی ڈاکیومنٹس کا کہہ کر سائن کروا چکا تھا۔ اس وقت مجھے تنہا لینے کی جلدی تھی اور آفس کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگا، چند ڈاکیومنٹس پر تمہارے دستخط چاہیے تاکہ تمہیں تنہا دی جا سکے۔ یہ میرے آفس کا رول ہے۔ میں اس وقت بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہ پیپر سائن کر دیے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، تم ایک غریب مزدور کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری خوش نصیبی بس یہ ہے کہ مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور جو چیز زارون کو پسند آ جائے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ تم ایک مزدور کی بیٹی ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہتر ہے کہ عزت سے میرے ساتھ رخصت ہو جاؤ، ورنہ اسی نکاح نامے کے بل بوتے پر تمہیں زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا۔ سارے محلے میں رسوائی تمہاری ہی ہوگی۔ میں چند دن بعد آؤں گا، مولانا کے سامنے تم سے ایجاب و قبول کروا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جانے زیادہ چوں چرا کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ نہایت غضبناک لہجے سے اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا سبھی دولت مند ایسے بے حس ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ہم غریب بکاؤ چیز ہیں۔ ہماری اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش نہیں۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ والد بھی رو رہے تھے۔ کہنے لگے، تم چپ چاپ نکاح کروا کر چلی جانا، ورنہ ہماری جگ رسوائی ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں بھی یہ سب جانتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد میں کسی بے جان وجود کے ساتھ زارون کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ میں اس کی پسندیدہ چیز تھی جسے وہ پا چکا تھا۔ اس کے والد اس شادی سے خوش نہ تھے۔ کہنے لگے، ہماری برادری میں ایسی بہویں کبھی نہیں چل سکتیں۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر حیران تھی۔ کیسا عجیب باپ تھا، اپنے بیٹے کو اچھی بات سمجھانے کے بجائے اس کی غلط بات پر اسے شہ دے رہا تھا۔ زارون نے کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے بیوی ہی بنا کر رکھے گا، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے پہلی بار تمہاری تصویر اخبار میں دیکھی تھی اور مجھے تم اچھی لگی۔ پھر کالج میں تم نے مجھ سے جو کہا وہ بات سیدھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں تب سے تمہاری ہر بات کی خبر گیری رکھتا تھا۔ جب تم نے میری کمپنی میں جاب کے لیے کہا تو اسی وقت سوچ چکا تھا تمہیں ضرور اپناؤں گا، اس لیے موقع دیکھ کر میں نے تم سے نکاح کر دیا۔ میں تمہیں عزت دوں گا نیلم، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مجھ سے نرمی سے ہی بات کی تھی۔ میں اختلاف کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں اس نے مجھے بہت محبت اور عزت دی تھی، ولیمے کی تقریب بھی کی تھی، سب کے سامنے مجھے بیوی کے طور پر متعارف بھی کروایا تھا۔ پھر عورت فطرتاً محبت کے آن سے پگھل جانے والی کمزور سی ہستی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زارون کی زیادتی کو دل سے معاف کر دیا، لیکن ایک دن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے دوسرے شہر لے گیا اور پھر میرے ساتھ۔ میں آج تک اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے لیے وہ آج بھی ایک الجھی ہوئی پہیلی جیسا تھا۔ میرے شادی کو 1 سال بیت چکا تھا، لیکن میں آج بھی اپنے شوہر زارون سے ویسی ہی انجان تھی جیسی پہلے دن تھی۔ ہوا کا مزاج پایا تھا۔ زارون نے کبھی تو مجھ پر یوں مہربان ہوتا کہ میں خود کو آسمان کا کوئی درخشاں ستارہ سمجھنے لگتی، اور جب وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر ذلیل کرنے لگتا مجھے لگتا شاید میں کوئی معمولی سی چیز ہوں۔ میں آج تک زارون کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اسے کب کون سی بات اچھی لگ جائے کون سی بری، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہمارے بیچ ایک مضبوط رشتہ تھا، لیکن مجھے وہ ہمیشہ ایک کچی ڈوری کی مانند ہی لگا تھا۔ میرا دل ہر وقت اسی خوف کی زد میں رہتا تھا کہ زارون مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ میرے ساتھ پوری زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اسے ہر وہ چیز پرکشش لگتی جو اس کی دسترس سے باہر ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا اس کی دلچسپی اس چیز سے ختم ہو جاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ میری ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کیے تھے۔ جب مجھے پا لیا تو پھر میرے ساتھ وہ کیا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ شادی کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کو اپنا ذاتی مکان بھی خرید کر دیا تھا۔ میرے والد کے گھر ایک معقول رقم بھی بھجواتا تھا تاکہ ان کے گھر کا نظام چلتا رہے۔
میرے والدین بھی زارون کی تعریفیں کرنے لگے، اسے اچھا سمجھنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ وہاں جا کر اس کا رویہ مجھ سے بہت عجیب و غریب سا ہونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے یوں بات کرتا جیسے میں کوئی گری پڑی چیز ہوں۔ میں کھانا بناتی تو اس میں نقص نکالنے لگتا، کہتا تم جیسی غریب لڑکی میرے ساتھ معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اس کے بدلے رویے سے پریشان ہوئی تھی۔ ایک بار وہ گھر آیا اور شراب پینے لگا۔ میں نے سنا تو تھا کہ وہ عیاش ہے، لیکن یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ لیکن ایک رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میرے دوستوں کی پارٹی ہے اور تم وہ پہنو گی جو میں چاہوں گا۔ اس نے ایک ساڑی مجھے پہننے کے لیے دی تھی۔ میں اس کے غصے سے کچھ خوف کھانے لگی تھی۔ میں نے وہ ساڑی پہن لی۔ پھر وہ مجھے ایک پارلر پر لے گیا۔ میرا میک اپ بیوٹیشین نے کسی ماڈل کی طرح سے کیا۔ پھر مجھے ایک پارٹی میں لے گیا جہاں بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے، جو جتنا دولت مند تھا اتنا ہی عیاش بھی۔ سب کی بیویاں دوسرے مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں۔ یہ واہیاتی دیکھ کر میں نظریں جھکا گئی تھی۔ میں ایک کونے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ زارون بھی مختلف لڑکیوں کے ساتھ ناچ گا رہا تھا۔ تیز انگلش گانوں کا میوزک چل رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں۔ آئندہ چاہے زارون مجھ پر غصہ بھی کرے گا، تب بھی میں اس کے ساتھ اس قسم کی پارٹیز میں ہرگز بھی نہیں آؤں گی۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نوجوان میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے یہ پوچھنے لگا کہ کیا میں زارون کی بیوی ہوں۔ میں نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے ڈانس کی آفر کرنے لگا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زارون بڑے غصے سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا تم نے کیوں میرے دوست کو ناراض کیا، جاؤ اور اس کے ساتھ ڈانس کرو۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر زارون نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا 2 ٹکے کی لڑکی، خود کو سمجھتی کیا ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے ڈانس فلور پر لے گیا اور خود مجھے اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ میں رونے لگی تھی کہ یہ کیسے عجیب ہیں جو اپنی بیوی کے معاملے میں بالکل ہی بے غیرت ہیں۔ میں اس شخص سے اپنا آپ چھڑواتی رہی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب زارون نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بزنس ڈیل کر لو تو میری بیوی آج رات تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں نے زارون کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ شخص اس بات پر مان گیا اور مجھے اسی ہوٹل کے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن وہ بے حسوں کی دنیا تھی۔ میں خوبصورت ترین لڑکی تھی اور زارون نے مجھ سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ میرے ذریعے اپنا کام کروا رہا تھا۔ میں ایک غریب لڑکی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا تاکہ میں اس پر کوئی کیس نہ کر سکوں۔ اس شخص نے میری عزت کو پامال کر کے بزنس ڈیل پر سائن کر کے فائل میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ کہنے لگا یہ اپنے شوہر کو دے دینا۔ مجھے لفظ شوہر سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے وہ فائل تو ہاتھ میں پکڑ لی، کمرے سے باہر بھی نکل گئی، لیکن اگر میں زارون کے پاس جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا ساری زندگی میری اسی گناہ کی نظر ہو جاتی۔ اس لیے سیدھا پولیس اسٹیشن گئی، وہاں اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ کروا دی۔ پولیس میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر میں نے اس کے پیسوں سے ہی وکیلوں کو خریدا اور زارون کو باہر نہیں آنے دیا۔ میں نے اسی کا پیسہ اسی پر لگا دیا تھا۔ 1 سال گزر چکا ہے، لیکن زارون جیل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کے بینک سے پیسے نکلوا کر وکیل کو دے دیے تاکہ یہ کیس بڑھتا رہے اور زارون جیل میں ہی رہے۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھتے ہیں۔ جیل میں ہی میں نے اس سے طلاق بھی لے لی اور واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ زارون نے مجھے غریب اور لاچار لڑکی سمجھ کر مجھ سے ایک گھنونا کھیل کھیلا کہ میں غریب ہوں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایک کمزور لڑکی ہو کر میں کمزور نہیں ہوئی اور گناہ کے راستے میں چلنے کی بجائے دوسرا راستہ اپنا لیا اور اللہ نے میری مدد بھی کی۔